بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین معزز و مقتدر سادات کرام سجادگان تمام خانقاہوں کے معزز و مکرم وابستگان مریدین صالحین محبین و معزز و مکرم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ تلاوت ہے قرآن پاک تسبیحات و تعلیلات ذکر اذکار اور اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں جو آج کی اس تقریب لنگر شریف مشروبات پھلوں اور دیگر ساز سامان کی خیرات کا اہتمام کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ ناز میں شرف قبولیت سے نوازے اس کے طفیل اللہ تعالیٰ حضور قبلہ سیدی و سندی حضرت علامہ مولانا الحاج حافظ سید غلام دستگیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے درجات بلند فرمائیں، آپ کی جتنی بھی دینی مسائل ہیں انہیں شرف قبولیت سے نوازیں اور اپنا خاص فضل و کرم ان کے شامل حال فرمائیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ پچھلے موضوع سے متصل ہے، ولی کی شرعی حیثیت جو ہے اس کے بارے میں۔ پچھلے کتاب میں جو یہاں پر موجود تھے ان کو یاد ہوگا کہ میں نے کتاب یہاں ختم کیا تھا کہ ولی ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 شرائط عائد کی ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور آج جو میں نے ایک آیہ مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا ہے اس میں بھی اسی کا ذکر ہے، اور اس میں محبت ولی کی جو نص ہے، جو محبت دلیل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ ہم ولی سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور صالح اعمال کیے، تقوی اختیار کیا، نیکی کی، پرہیزگاری کی، تو ان کو مولا ملے گا کیا؟ فرمایا سیجعل لهم الرحمن ودا، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کی محبت تمام لوگوں کے دلوں میں ڈالے۔ تو پہلی بات تو ذہن میں رکھ لیں، جو اہل اللہ سے ہم پیار کرتے ہیں وہ ہم خود سے نہیں کرتے، یہ من اللہ ہوتا ہے۔ فیصلہ ادھر ہوتا ہے، فیصلہ ادھر ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ پھر زمین پر نافذ کیا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرا نیک بندہ بن جاتا ہے اور جو ایمان کے تقاضے انہیں پورا کرتا ہے اور اعمال صالح کرتا ہے تو میں اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں۔ اب تفسیر قرآن بالحدیث یہ سماعت فرمانے سیدر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا جبریل امین کو بلاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں جبریل وہ فلاں زمین کے فلاں کونے میں فلاں جو بندہ ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب دیکھیں محبت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟
آپ پر ان کو یہ فتویٰ لگتا ہے کہ دل میں تو صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے، تو آپ یہ دیگر لوگوں کی محبت کہاں سے گھسا لیتے ہیں؟ تو ذرا سنیں کہ جو نیک بندے کی محبت ہے وہ بھی زمین پر نہیں اتری، اللہ آسمان میں اس کا فیصلہ فرماتا ہے اور جبریل امین کو طلب فرماتا ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو جبریل رکھ کرتے ہیں مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے میں رب ہو کر اس سے محبت کرتا ہوں تو فرشتہ ہو کر محبت نہیں کرتا، تو میری محبت کی وجہ سے تجھے بھی حکم ہے کہ اس سے محبت کر۔ مولا اور کیا حکم کر؟ میں جاؤ سارے ملائکہ میں اعلان کر دو، اہل آسمان میں اعلان کر دو کہ اللہ اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی محبت کی وجہ سے میں بھی محبت کرتا ہوں، لہذا اللہ کی محبت کی وجہ سے تمام آسمان والے بھی اس نیک بندے سے محبت کریں۔ تو آسمان والے محبت کرتے تھے، اب پہلے درجے میں اللہ کو محبت آئی، پھر اللہ کی محبت کی وجہ سے جبریل امین محبت کرتے ہیں، دوسرا درجہ ہو گیا زمین پر بھی محبت نہیں اتاری گئی، ابھی بھی اس بندے کی محبت آسمان میں پھر رہی ہے، ہم ایسے وہ کہتے ہیں قصوروار ٹھہرا جاتے ہیں۔ دوسرے درجے میں جبریل امین محبت کرتے ہیں، تیسرے درجے میں ملائکہ اور تمام اہل جو آسمان ہیں وہ محبت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جبریل امین کو حکم دیتے ہیں اب ایسا کرو کہ زمین پر اتر جاؤ، ثم یعرض القبول فی الارض، پھر اس بندے کے لیے زمین میں قبولیت رکھ لی جاتی ہے، پھر اس کے چاہنے والے جو ہیں اس کی طرف جوق در جوق چلے آتے ہیں۔ دیکھیں مجھے کوئی کہنا کہ آپ نے لاہور جانا ہے اور بغیر کسی وجہ کے جانا ہے تو شاید میں کہوں میرے پاس پیسے نہیں، داتا صاحب کورس آتا میں بھاگ کے چلا جاتا ہوں، پیسے نہ بھی ہوں تو مانگ کے چلا جاتا ہوں۔ یہ ہے یجعل لهم الرحمن ودا، کہ ان لوگوں کا جو پیار ہے وہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، اللہ کے جو ایمان والے اور پیارے بندے ہیں ان کا پیار لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اس کے بعد جو اہل اللہ ہیں ان کی دو شرائط جو نیک لوگوں نے ہمارے اولیاء ہیں انہوں نے ارشاد فرمائی، ایک تو ہے شریعت، اگر بندہ شریعت کا پابند نہیں ہے تو ولی نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث کا تقاضا یہی ہے۔ دوسرا ہے طریقت، اگر اس کے اندر وہ سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار نہیں ہے اور طریقت پر نہیں چلتا تو وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ علم کے بغیر نہیں آ سکتی، علم ہوگا تو پھر آپ شریعت سے بھی واقف ہوں گے اور طریقت سے بھی واقف ہوں گے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرماتے ہیں کہ درست علم حتیٰ صرف قطبہ، میں نے علم حاصل کیا حتیٰ کہ میں قطب بن گیا۔ وہ بھی فرما رہے ہیں کہ پہلے میں نے اللہ کے حکم کے مطابق علم حاصل کیا اور علم حاصل کر کر کے اس درجے پر پہنچ گیا کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا۔ علم ضروری ہے، علم کے بغیر نہ تقویٰ آ سکتا ہے، نہ پرہیزگاری آ سکتی ہے، نہ شریعت آ سکتی ہے، نہ طریقت آ سکتی ہے، کچھ بھی نہیں آ سکتا، وہ ایسے جیسے پردہ۔ اب علم کے دو ذرائع ہیں، the two sources of knowledge، جو ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں کہ دو ذرائع علم ہیں۔ ایک ذریعہ علم ہے جو مدارس سے جاتے ہیں، اساتذہ کے سامنے زانو تلمس طے کرتے ہیں، ان کے سامنے سال بیٹھ کے ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں۔ وہ کتاب کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، وہ ان کی زبان کے ذریعے سے، گفتار کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، اور ایک علم ہوتا ہے جسے علم لدنی کہتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کی بہترین جو صورت ہے وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی طرف ارشاد فرماتے ہیں، وہ بذریعہ جبریل امین ہوتی ہے، اور پھر وحی کے کئی درجے ہیں، اور ایک ان میں سے جو اللہ کی طرف سے علم دیا جاتا ہے وہ علم لدنی بھی ہے، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، اب ان کے پاس علم تو ہے، جو وحی والا علم تھا وہ تو اللہ نے عطا فرما دیا، لیکن علم لدنی دینے کے لیے ان کو بھیجا، فرمایا جائیں اور حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ کچھ دن گزارے، حالانکہ جو بھیجے جا رہے ہیں، جو تشریف لے جا رہے ہیں ان کا مقام اعلیٰ ہے، اور جن کی طرف بھیجے جا رہے ہیں ان کا مقام ادنا ہے، وہ نبی ہیں اور وہ ولی ہیں۔ مقبول اقوال کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام ولی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، تو نبی کا مقام ولی سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے بھیجا کیوں؟ علماء فرماتے اس لیے بھیجا کہ ولیوں کی طرف جانا سنت ہو جائے۔ میں کوئی ایک اچھا عمل کرتا ہوں، آپ کو اچھا عمل کرتے ہیں، وہ محض ایک اچھا عمل ہے۔ کوئی نیک صالح عالم فقیہ کو اچھا عمل کرتا ہے تو وہ بہترین عمل ہو سکتا ہے، لیکن وہ شریعت نہیں ہو سکتا۔
وہ شریعت نہیں ہو سکتا، لیکن جو عمل نبی فرمائیں وہ شریعت بن جاتا ہے۔ تو فرمایا محبوب آپ کا درجہ بہت اعلیٰ، لیکن آپ ایک دفعہ حضور سیدنا خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گیا، تو آپ خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے، اور نشانی کیا بتائی گئی؟ قرآن میں جو واقعہ موجود ہے، نشانی یہ بتائی گئی کہ آپ جو مچھلی کاٹ کر تل کر کھانے کے طور پہ آپ نے اپنے برتن میں رکھ لی ہے، جہاں یہ زندہ ہو جائے وہاں ولی کا مقام ہوگا۔ اب انہوں نے اپنے خلیفہ جو یوشع بن نون سے ان کو فرما دیا کہ یہ علامت ہے، جب یہ مچھلی زندہ ہو تو مجھے بتانا۔ وہ چل پڑے، جاتے 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 کسی ایک مقام پر پہنچے تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمایا یار اتنا سفر ہم نے کر لیا تو مچھلی زندہ نہیں ہوئی، تو اس کو دیکھ تو صحیح۔ اس نے کہا حضور وہ تو شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا، وہ آپ بتانا ہی بھول گیا کہ وہ تو فلاں جگہ جہاں دو بحر مل رہے تھے، دو سمندر مل رہے تھے، وہ مچھلی وہاں زندہ ہوئی اور اس نے چھلانگ لگائی اور سرنگ بناتے پانی کے اندر چلے گئے۔ آپ نے فرمایا یوشع بن نون یہی تو وہ مقام تھا جس کی تلاش میں ہم تھے۔ ذالک کنا نبغی، ذالک ما کنا نبغی، یہ وہ جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے۔ ابو الوان اہل اللہ جو ہے نا عرفانی تفسیر والوں کو بھی سن لیں، جو صوفیاء تفسیر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دو بحر ہیں، دو سمندر آپس مل رہے تھے، تو ایک سمندر شریعت کا سمندر ہے، ایک طریقت کا سمندر، جہاں وہ مل جائیں وہاں ولایت جنم لیتی ہے، وہ ولی کا مقام ہوتا ہے۔ یہ ایک عرفانی تفسیر ہے، میرے سامنے بڑے بڑے اساتذہ تشریف فرمائیں تو درد لگتا ہے شیوخ کے سامنے گفتگو کرنا۔ تو فرمایا یہ تو وہ مقام تھا، کہتے ہیں وہ اپنے قدموں پر واپس تشریف لے آئے اور وہاں آ کر ٹھہرے۔ اب یہاں پر میں آپ کو نقطہ بتاؤں، یہ قرآن کی نص ہے، یہ بتا رہی ہے کہ جہاں مردے حیات پا جائیں وہ ولی کا آستانہ ہوگا۔ کیا؟ جہاں مردے حیات پا جائیں وہ ولی کا آستانہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہا کہ جہاں پر مچھلی زندہ ہوئی تھی ہم اسی مقام کی تلاش میں، یہاں پر اختتام کو آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو بھیجا کہ جائیں اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کروائیں۔ اب حضور کا ولی کی طرف صحابہ کو بھیجنا یہ بھی اشارہ کر رہا ہے کہ ولی سے دعا کروائی جا سکتی ہے، جو ماں کا خدمت گزار ہو اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح آپ نے وہ 100 قتل والی حدیث بھی سنی، بنی اسرائیل کا بندہ تھا، تو اس نے 100 قتل کیا اور پھر ولیوں کی بستی کی طرف چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ کیا کہ وہ نیکی کے فرشتے آ گئے، بدی کے فرشتے آ گئے، نیکی والے کہیں کہ ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے، اور جو گناہ گاروں کو پکڑنے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔ تو فرشتے دونوں کھڑے ہو گئے، ان کے ہم نیک لوگوں کو لے کے آنے والے، دوسرے نے کہا ہم برے لوگوں کو پکڑنے والے ہیں۔ تو دونوں کے درمیان جب تنازع ہو گیا تو اللہ نے فرمایا دونوں رک جاؤ، میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ اللہ نے ایک فرشتہ نازل فرمایا۔ اب یہ بتائیں ہمارے مسئلے ہوں تو اللہ ایسے فرشتے نازل فرماتا ہے؟ مسئلہ یہ تھا کہ سامنے ولی کا مزار تھا، بندہ ادھر فوت ہوا پڑا ہے اور وہ چلا تھا ولی کے آستانے پر کہ یہاں جا کر توبہ کروں گا اور مستجاب مدعوات جو لوگ بیٹھے ان سے دعا کرواؤں گا تو میں بھی بخشا جاؤں گا۔ فرشتوں کا تنازع ہو گیا، اللہ نے فرمایا رک جاؤ۔ جب روک دیا فرمایا ایسا کرو زمین کو ماپو، بخاری شریف کا حدیث ہے، زمین کو ماپو، اگر یہ ولیوں کے قریب ہے، کدھر کرائٹیریا جو ہے نا وہ ذہن میں رکھتا ہے، اگر یہ ولیوں کے قریب ہے تو اسے جنت میں لے جائے۔ کیا پیمانہ؟ پیرامیٹر پیمانہ یہ ہے کہ اگر یہ بندہ ولیوں کے قریب ہے تو اسے جنت میں لے جاؤ، اور اگر ولیوں سے دور ہے تو اسے جہنم میں لے جاؤ۔ تو فرض کریں اس نے کرنے تھے 10 ایکڑ، اس نے بھی 3.5 ایکڑ کیے تھے، 7.5 ایکڑ بھی باقی تھا، 6.5 ایکڑ باقی تھا۔ اب اس نے تو تیسرا حصہ سفر کیا تھا، 2 حصے رہتے تھے، تو اب فرشتہ یہ حکم لے کے انچے سے اپنے پیمانے لے کر اترا تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین ایسا کر ادھر سے پھیل جاؤ ادھر سے سکڑ جاؤ۔
اب علماء سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ؟ جب انہوں نے ماپا تو وہ ایسے نکلا کہ ولیوں کے نیڑے، ولیوں کے قریب تھا، تو فرمایا بس اس کو جنت میں لے جاؤ۔ پہلی بات، اللہ نے فرشتہ بطور منصف کیوں نازل فرمایا؟ پھر یہ کیوں فرمایا کہ اس کو ولیوں کے قرب میں پاؤ تو اس کو جنت میں لے جاؤ؟ اور تیسرا پھر زمین کو کیوں حکم کیا کہ ادھر سے پھیل جاؤ، ادھر سے سکڑ جاؤ؟ وجہ تو علماء نے ایک ہی وجہ بتائی ہے کہ سامنے ولیوں کا آستانہ تھا، اگر اس دن وہ نامراد لوٹ جاتا تو پھر یہ بات لکھ نہیں جاتی کہ ولیوں کی طرف جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پھر تو یہ لوگ ساری عمر تانے دیں گے کہ فلاں بندہ بھی تو گیا تھا چل کر ولیوں کے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں اپنے قانون قدرت کو بدل دوں گا، اپنا نظام بدل دوں گا، لیکن ولی کی عزت پر کبھی حرف نہیں آنے گا۔ ٹھیک ہو گئی؟ یہ علم کی بات اور علم لدنی کی بات چل رہی تھی۔ حضور سیدنا جب وہ ہو جائے وقت مجھے بتا دیجیے، ہو گیا تو اختتام کر دیتے، چلو اسی کو وہ ختم کر لیتے آخری۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، لیکن آخری بات ویسے ادھر کی بات ہے ملتان شریف کی۔ یہ ایک عبدالعزیز پرہاڑوی صاحب ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے عالم ہو گئے تھے، لیکن پہلے ان پڑھ تھے، الف بے بھی نہیں جانتے تھے۔ ان کی شادی عالمہ فاضلہ سے ہو گئی۔ جب عالمہ اور فاضلہ سے شادی ہو گئی تو بعد میں پتہ چلا، جب نکاح ہو گیا نا تو گھر گئے تو پتہ چلا کہ وہ تو عالمہ فاضلہ ہیں، حافظہ بھی ہیں۔ کہا جب تک میں آپ کے برابر نہیں ہو جاتا میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا، گھر سے نکل گئے۔ علماء کے پاس کیا، کسی سے پوچھا میں اب اپنی بیوی کے برابر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں تو کیسے کروں گا؟ یہ کسی نے کہا 20 سال لگیں گے، کسی نے کہا 15 12 16 6 سال درس نظام میں کرو گے 7 8 سال لگ جائیں گے، تو اب 7 8 سال لگیں گے۔ تو کوئی ایک بندہ آپ جیسا مل گیا ان کو، تو انہوں نے کہا آپ اس طرح کریں کہ آپ ملتان چلے جائیں، حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ وہاں تشریف فرما ہیں، تو ہر جمعرات کو ان کے پاس حضرت کیا نام ہے خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور ان کے سامنے جو ہے وہ اپنا ایک مرید پیش کرتے ہیں اور اس کو ولایت کا تاج پہنایا جاتا ہے۔ تو آپ چلے جائیں ادھر، ہو سکتا ہے تکا لگ جائے۔ اور عبدالعزیز پرہاڑوی جب گئے نا تو وہاں پہلے ایک عبدالعزیز پھر رہا تھا جس کو 20 22 سال ہو گئے تھے خدمت میں۔ اب وہ جو پہلے والے تھے وہ چونکہ ریاضت کر کر کے عبادت کر کر کے ان کے چہرے پہ نور تھا اور سفید چٹے گورے، اور یہ جب گئے تو یہ ہل چلاتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، رنگ کالا سیاہ۔ اب جب وہ بلاتے نا حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ عبدالعزیز، تو دونوں بھاگ کے آ جاتے، کوئی کام ہوتا تو دونوں بھاگ کے آ جاتے۔ آپ نے پھر ان کے درمیان فرق کرنے کے لیے نام، ایک کا نام رکھ دیا عبدالعزیز سوہنا اور دوسرے کا نام رکھ دیا عبدالعزیز کوجھا۔ اب یہ پیار کا نام ہے، نفرت کا نام نہیں ہے۔ ماں کو بھی جو زیادہ بچہ پیارا لگتا ہے تھوڑی پہ ہاتھ لگا کہتی میڈا کوجھا، تو یہ پیار کا نام ہوتا ہے۔ تو ایک کا نام رکھ دیا عبدالعزیز سوہنا اور دوسرے کا نام رکھ دیا عبدالعزیز کوجھا۔ تو ایک ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، 3 ہفتے گزرے، تو شیخ کے دل میں آیا کہ جو عبدالعزیز سوہنا ہے نا اس کو 23 24 سال ہو گئے، تو جو مدارج میں نے طے کروانا تھے درجہ بدرجہ ان کو طے کروا دیا، اس جمعرات کو ان کو پیش کریں گے، دوسری یا تیسری جمعرات۔ کل جمعرات آئی اور محفل چلی اور حضور خضر علیہ السلام تشریف لے آئے، تو جیسے پیش کرنے کی باری آئی ایک مرید کو پیش کریں تاکہ اس کو تاج ولایت عطا کیا جائے، تو حضور حافظ جمال اللہ ملتانی علیہ الرحمہ نے فرمایا عبدالعزیز سوہنا، اور عبدالعزیز سوہنا بیچارہ لنگر پکوا رہا تھا، جیسے ابھی لانگڑی پھیلے ہوگی ادھر نہیں ہے، تو ان کو آواز دیں بھی صحیح، تو وہ لنگر میں مصروف ہیں کہ کھانا کھلانا، ویسے برکات ہونے والی تو لنگر دینا۔ تو جب انہوں نے فرمایا عبدالعزیز سوہنا، تو آگے سے آواز نہ آئی تو کوجھا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور سوہنا تو کوئی نہیں، کوجھا حاضر ہے۔ اب نے بیٹھے 3 ہفتے پہ ہوئے، اس کو 23 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، اور جمعہ 4 دن آپ کو آئے ہوئے ہیں اور تاج ولایت پہننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ فرمایا حضور 2-4 منٹ انتظار کریں، ہم اور گفتگو کرتے ہیں، پھر وہ بھی آ جاتے ہیں، پھر وہ بڑا میرا پیارا مرید ہے اس کو پیش کرنا۔ تھوڑی دیر گزری، پھر فرمایا عبدالعزیز سوہنا، آواز ندارت، وہ کھڑے، حضور سوہنا تو کہنے کو جا دے۔ تو پھر آپ نے بولے بیٹھے، ابھی تیسرا جمعہ ہے اور ولایت کا تاج پہننے کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر انہوں نے منت کی حضور تھوڑی دیر تشریف رکھیں، وہ مرید بڑا پیارا ہے، 23 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، پڑھایا ان کو۔ پھر آواز دی عبدالعزیز سوہنا،
فرمایا حضور سونا تو کہنے کو جا حاضر ہے، فرمایا چل کو جا بل تو ہی آ جائے آپ تو کو جا آ گیا، حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے سینے سے لگایا تو عالم دین بنا دیا۔ اس کو کہتے ہیں وحدی علم، جو علم سینہ بسینہ دیا جاتا، علم لدنی، علمناہ من لدن علما، کہ حضرت خضر علیہ السلام کو ہم نے اپنی طرف سے علم عطا فرمایا تھا۔ یہ علم نبوت سے علیحدہ ہے، کسی کو سیکھنے کے لیے ادھر بھیجا گیا، وہ علم نبوت تو بہت اونچا ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے، اس کا ایک لنگر ہے۔ اس کو فرمایا ولی بنا دیجئے، ولی بن گئے تو انہوں نے کتاب لکھی، وہ علماء پڑھاتے ہیں، جب درس نظامی کے فن کی کتاب ہے، علم کی کتاب نہیں، فن کی کتاب، نبراس کہتے ہیں، شرح امام نصفی علیہ علماء پڑھاتے ہیں یہاں پہ، تو وہ فن کی کتابیں عام بندے میرے جیسے کو پڑھ بھی نہیں سکتے، سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے نا، ہم اس کے چار فکرے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو جو حل چلانے والے تھے انہوں نے علم ایسے بھی حاصل کیا، دو ذرائع علم ہو گئے، ایک آپ درس سے اور ایک آپ سینے سے حاصل کرتے ہیں، کہ بس وہ شیخ کے پاس جائے کہ نظر ان سے ملی تو نظر ان کی ہو گئی، عجب حادثہ نظر کا نظر سے ہے۔ اور پیر صاحب کے لیے آخر میں دو شعر کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، ان حضور کا ہمیشہ ذکر کیا، حضور کا ہی ہمیشہ ڈنکا بجایا، آپ کی شان کا، آپ کے چرچے کرتے رہے، انہیں جانا انہیں مانا۔ بلکہ وہ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا۔ لنگر ختم ہو گئے درس میں تو کسی کہ حضور وہ نان پارا کا کوئی قصیدہ لکھ دیں تو پیسے بڑے دیتا ہے، فرمایا پیسے اور نان پارا مجھے نے فرمایا کروں مدح اہل دول رضا پڑ اس بلا میں میری بلا، میں جگہ ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں، وہ تو نہ ہی پٹھا کرتا، میرا دین ٹکڑا روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے۔ تو یہ جو اہل اللہ ہیں آپ ان کی محبت میں آ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اہل اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ایسے ہی قائم اور دائم رکھے، اللہ پیر صاحب کے آستانے کو تا ابد قائم رکھے اور یہ فیض ایسے ہی جاری رہے جیسے پہلے جاری تھا، اللہ اس مزید برکتیں عطا فرمائے، ساداتگان کو، سجادگان کو، سادات کرام کو اللہ تعالیٰ مزید رفعتیں عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔